اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دہرا لیجیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب ہم اگر جا رہے ہیں، اپنی سواری پر ہیں یا پیدل چل رہے ہیں یا کسی بھی کیفیت میں ہیں، اپنے لباس سے اپنے اوڑھنے سے ہم لگ رہے ہیں کہ یہ بندہ صاحب حیثیت ہے، اور ایک شخص آ گیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، لیکن پیشنس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاقیات کا درس دیا، اسوہ حسن آیا۔ ہمارے معاشرے کی جو بربادی کا ذریعہ ہے وہ اخلاق کی سیڑھیوں سے ہم گر چکے، بلکہ توڑ دی ہے، سیڑھی ہی اخلاق کی جو ہے وہ توڑ چکے، گالم گلوچ، تان و تشنیع، یہ مہذب معاشروں کی جو ہے پہچان نہیں ہوا کرتی۔ اب اس کیفیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رسپیکٹ دی انسان کہ وَأَمَّا السَّائِلَ، جو تجھ سے سوال کرنے آئے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی کیفیت میں، آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، بزنس ڈیل کر رہے ہیں، ایک فقیر آ جاتا ہے، آ کے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، آ کے کہتا ہے، کوئی سوال کر دیتا ہے، تو آپ اس کو حسن اخلاق سے، اچھائی سے، یا تو اس کی نصرت کر دیں جتنی آپ کی حیثیت ہے، اگر نہ کر سکے تو آپ اس کو جھڑک نہیں سکتے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کر دیا جاتا ہے اور بڑے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ گاڑی اگر اشارے پر ہے تو بڑے دھکم پیر سے اس کو جو ہے پیچھے کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہم اپنی ایمانیات کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور سب سے بڑا اس میں جو میں غور کر رہا تھا، یہ مستند بات نہیں، میرے ذہن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، لیکن سوچا کہ آپ سے اس بات کو کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات جائے کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایک شخص جو تجھ سے سوال کرنے آیا، فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کر، دھتکار نہ، اس کو غصہ نہ کر، اس کو جھڑکے نہ دے، اس کی تذلیل نہ کر۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ جل مجدہ نے اپنی پوزیشن شو کی۔ جیسے پراپرٹی میں آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں تو اس کا الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے، آپ کے نام وہ الاٹ ہو گیا۔ اللہ نے یہاں اپنا الاٹی شو کر دیا اس شخص کو بھی، سمجھیے نا بات کو، اس شخص کو بھی جو مانگنے آیا ہے، اور اس شخص کو بھی جو لگتا ہے کہ صاحب حیثیت ہے، جو لگتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، لیکن دل اس کا جو ہے وہ چونٹی جتنا ہے کہ وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے اس کو جو ہے وہ جھڑک دیا اور اس کی تذلیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی میرا بندہ ہے، فَلَا تَنْهَرْ، تو نے اس کو جھڑکنا نہیں۔ جیسے ہم عموماً اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں، کہیے نا، میرے ساتھ ایسے چلا کرے جیسے مجھے آپ سکھا رہے ہیں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، تو آپ الفاظ کہا کریں، اس سے ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیمات دیا کرتے تھے دین کی، ایک تو ہم دنیا کی چاہت میں اتنا گم اور گمراہ اور اس کے سحر کے اندر آ گئے ہیں، جیسے عورت جو ہے وہ برقع لے لے تو پوری عورت جو ہے اس میں ڈھم جاتی ہے کپڑے کے، تو اسی طرح پورے برقعے میں، دنیا کے ہم برقعے میں جو ہے وہ فنا ہو گئے ہیں، تو پریشان حال اور ذہن سے آتے ہیں، پریشان حال اور ذہن سے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوش و خرم آیا، کیونکہ اللہ کو کیا چاہیے؟ ہم سے خلوص نیت چاہیے۔ حبیب نجار کا واقعہ
جس کو مسلسل میں چوتھے جمعے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس میں یہی ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ خلوص نیت اختیار جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، اور آیا شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، سورہ یاسین آیت نمبر 20۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اب اس نے اس قوم سے کیا کہا کہ تم ان بھیجے ہو کی اتباع کر، من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اور یہ تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ 23ویں سپارے کا شروع کیا ہے۔ کون سے سپارے کی؟ 23rd سپارہ۔ آج ہم نے کیا کیا کہ قرآن سے تعلق جو ہے وہ توڑ، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ بچانا چھوڑ دیا۔ میری خود پرسنلی ایک یہودی سے ملاقات ہوئی اسی ادارے مسجد، اس نے قرآن پاک رکھا ہوا تھا اپنے پاس جو ہبرو لینگویج میں تھا، اس کی ساری تفسیر اور انگریزی میں بھی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاؤ لانگ یو بین ریڈنگ دس قرآن، تو اس نے کہا کہ since 7 years، میں 7 سال سے قرآن پاک، اور اس نے کہا کہ میں قرآن کو اپنے سے دور کیے بغیر ایک رات بھی نہیں سویا۔ سبحان۔ تو میں نے کہا کہ ڈو یو بلیو ان اٹ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ معاذ اللہ سے، تو وہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس نے کیا اپنے سینے سے قرآن لگایا ہوگا لیکن ہدایت نصیب نہیں۔ ہم نے قرآن کو اپنے گھر کے غلافوں میں کبھی دیکھا نہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی۔ اللہ قربان اللہ کی شان۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز جو ہے یہ ہماری زندگی کا یاد رکھیے گا، امت محمدیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے یہ قسمت سے پیدا ہونا، ایمان جو ہے وہ ہمیں ماں باپ کی صورت میں مل گیا، لیکن اس پر ہم عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ساری زندگی وہی جو ابا جی نے 2 کلمے یاد کرا دیے اس کو 3 میں نہ بدل سکے، معذرت کے ساتھ ساری زندگی وہی جو یہ میں نے لیے آپ کے سامنے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، جو اسکول میں جا کر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے لٹریچر سے ہم نے پڑھ لی، اس کو خود کبھی کھول کے سمجھا نہیں اور حدیث کے اتمام حجت پہ نہ پہنچے کہ یہ حدیث کے تو آگے بھی الفاظ ہیں۔ آگے کیا فرمایا رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر جس نے جس کی نیت کی اس کے لیے وہی ہے۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نیت کا دیکھیے کتنی ڈیپینڈنس ہے آپ کی لائف پہ۔ تو جس نے نیت کر لی، ہجرت کر لی، ارادہ کر لیا اللہ، کہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو اس کے لیے فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کا رسول اس کو ضرور ملے گا اس لیے۔ پھر دوسرا پارٹ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا أَوْ يُصِيبُهَا، اور جس نے نیت کی کہ میں دنیا کو پالوں۔ آج ہمارے یہاں تاجر برادری مارکیٹ کے ساتھ منسلک مسجد ہے، معذرت کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے 12 ساڑھے 12 بجے دکان جو ہے وہ کھولنی ہی کھولنی ہے، اٹل فیصلہ ہے، حتمی تعین، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، تم بھاگتے ہوئے آؤ جب اللہ کے ذکر کے لیے جمعے میں اسپیشلی تمہیں بلایا ہے۔ تو وہ 1 گھنٹے کا بھی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے، اپنی رعیت کے مالک تو خود ہے کہ میں جمعے کے بعد ہی کھولوں، ہو سکتا ہے تب مجھے گاہک اللہ کہیے نا زیادہ دے دے، لیکن کیا کہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہم بس گٹ مٹ ہو کے رہے۔ وہی میں نے کہا کہ ایمان ہے
یقین نہیں. 8 دن بھی تو کمائی ہو رہی ہے, 1 گھنٹے میں کیا اسپیشل ہے. اب اس کے بعد تیسرا حصہ